بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں قمری مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس ماہ میں حج ہوتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے دنیا بھر سے جمع ہوتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے معنی حج والا ہے، یعنی حج کا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی باشرافت مہینوں میں سے ہے۔ جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے عبادت الہی کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فجر میں فرمایا ہے۔ ان دنوں کی بہت فضیلت اور برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دنوں میں عمل خیر اور عبادات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے اختتام پر انسانی زندگی کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ اس لیے انسان خصوصاً مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے کہ وہ کس حال میں گزرا اور اس پورے سال میں کیا کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا موقع نصیب ہوا۔ اچھی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور بری حالت پر استغفار کرے اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل کرنے کا ارادہ اور عہد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کی اسی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کو روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذی الحجہ کے اس عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس عشرے کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں روزے رکھے اور ہر دن کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب پائے گا، اور ہر روزے کے بدلے اس کے لیے بہشت میں ایک شہر بنایا جاتا ہے، اور افطار کے وقت اس کو 60 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے، اور ہر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 حوریں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے بہشت میں ایک محل دیکھا کہ اس کے دیکھنے سے مجھے تعجب ہوا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اگرچہ 1 روزہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عشرہ کے ایام میں سے ہر دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ جو شخص ان ایام میں روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 بزرگیاں عطا فرمائے گا۔ رزق و عمر کی برکت، مال و دولت کی زیادتی، اس کے بال بچوں کی حفاظت، گناہوں کی معافی، زندگی کی ترقی، جان کنی کی آسانی، قبر کے اندھیرے میں روشنی، میزان عمل میں نیکیوں کا پلہ بھاری، عذاب دوزخ سے نجات، بہشت میں درجہ کی بلندی۔ ماہ ذی الحجہ کے نوافل 2 نفل، پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما کر بے شمار برائیاں مٹا دے گا، اور ہر بال کے بدلے جو اس کے بدن پر ہیں 2000 نیکی لکھتا ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے 1000 دینار صدقہ دیا اور 7 غلام آزاد کیے۔ ویڈیو پسند آنے پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔